بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود النصارى نحن ابناء اللہ وحبہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر مما خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہودی و عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے چہتے ہیں، یعنی ہم جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اللہ ہم سے پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ آپ اے رسول ان سے پوچھئے کہ اگر ایسا ہے اور تم عام قانون سے اوپر ہو تو پھر دوسروں کی طرح اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے جس کے تم خود قائل ہو؟ نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، اس کے پیدا کرتا انسانوں میں سے اسی کے لیے کسی فرق کہ تم بھی انہی کی طرح عام قاعدوں میں داخل ہو۔ تمہیں اس بابت فیصلے کا اختیار نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اس کے لیے ہے جو چاہے قانون بنائے، کیونکہ اللہ ہی کی ہے تنہا ملکیت جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو ان کے بیچ ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولو کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا، اور اس وقت صرف ایمان اور نیک عمل ہی کام آئیں گے، نہ کہ کوئی نسبت۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم عن فترۃ من الرسول ان تقولون ما جاءنا من بصیر ولا نذیر فقد جاءکم بصیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں جو تمہارے لیے دین کی وضاحت کرتے، یعنی دین کے احکام و قانون کھول کھول کر بیان کرتے ہوئے، ایسے وقت میں جب کہ رسولوں کی آمد تقریباً 600 سال سے رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا، تو لو اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر بھی کہ جب چاہے اپنا رسول بھیج دے، اور اس پر بھی کہ تم نہ مانو تو دوسری قوم کھڑی کر دے جو اس کے پیغام کو پوری طرح قبول کرے اور تمہیں نافرمانی کا عذاب دے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، اپنے کو اللہ کا چہیتا تو کہتے ہو، ذرا اپنی تاریخ پر نظر ڈالو اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم، اللہ کے وہ احسانات اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے، تم کو صاحب سلطنت یا صاحب اقتدار بنایا اور تم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا گیا، جیسے توحید کی نعمت، من و سلوہ، بادلوں کا خصوصی سایہ، فرعون سے نجات کے لیے سمندر میں راستہ وغیرہ۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل کو اللہ نے کس کس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے ترجمے پڑھنے سے ہم کو بہت سی باتیں معلوم پڑتی ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا فضل تھا، کیونکہ اس ٹائم کی مسلم امت وہی تھی، پھر بعد میں نافرمان ہو گئے اور اللہ کی لعنت میں آ گئے۔ یقوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اور کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، چلو آگے بڑھو اور داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے واپس مت لوٹو ورنہ گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ دنیاوی گھاٹا تو یہ کہ کتنی عظیم حکومت ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور آخرت کا یہ کہ
جہاد کے حکم کی نافرمانی کی سزا آخرت میں بھگتنا پڑے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج فلسطین میں اتنا سب ہو رہا ہے کہ کتنی مقدس جگہ تھی، بنی اسرائیل، یہ یہودی آج بھی وہاں یہی سب کرتے رہتے ہیں، جینوسائڈ کرتے رہتے ہیں، ایتھنک کلینزنگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بے وجہ مار رہے ہیں، وہاں پہ بم برسا رہے ہیں۔ دیکھو فلسطین کی یہاں پہ اہمیت بتائی گئی کہ بیت المقدس جہاں ہے فلسطین ہی ہے۔ ابھی تو ہم صرف ایسے ہی سنتے رہے ہیں، اس کی جو ہے اس کی تعظیم قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے کہ فلسطین کتنی مقدس جگہ ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی اور بولے اس سرزمین میں تو بڑے طاقتور لوگ عمالقہ رہتے ہیں، جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعام اللہ علیہم ادخلوا الیہم بابا فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ البتہ ان میں سے دو آدمی حضرت یوشع اور حضرت کالب جو خدا سے ڈرنے والوں میں سے تھے، یعنی ان کے دل میں عمالقہ کا خوف نہیں تھا اور ان پر اللہ کا فضل بھی تھا، بولے تم چڑھائی کر کے شہر کے دروازوں میں داخل ہو جیسے ہی تم داخل ہوگے تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اور ہماری بات پر نہ صحیح اللہ پر تو بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ بے شک مومنوں کو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر جگہ فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے، تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اس کے پڑھنے میں کوئی بھی کسی قسم کی لرزش کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں، آمین۔